تھوڑا سا ٹیکنیکل باتیں کرو کہ پھٹکری جو ہے نا، پھٹکری ایک ہے بہت بڑے جادو سے بچنے کا آپ کو علاج بتا رہا ہوں. پھٹکری لیں آپ نے دیکھا ہے وہ کلپ؟ ایک بہت ہے ماشاء اللہ. پھٹکری لیں، پھٹکری لے لی. اچھا پھٹکری لینے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا جتنا وہ بتانے میں ٹائم لگا رہے ہوتے ہیں، تاکہ کلپ تھوڑا لمبا ہو جائے. پھٹکری لیں آپ، اس میں آپ ایسا کریں رات کو 2 قطرے، پتہ نہیں کس چیز کے ٹپکائے تھے یار، فضول چیز، 2 قطرے ٹپکا دیں آپ. یہ کلپ بڑا چل رہا ہے آج کل. ہاں تو میں نے بتایا پورا اس پہ طریقے سے بتا رہا ہوں نا، وہ صاحب کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. یہ بھی چلائیں پھر اس کے ساتھ کہ پھٹکری لیں آپ نظر سے بچنے کے لیے، پھر اس پھٹکری میں 2 قطرے ٹپکا دیں آپ. سرسوں کا تیل ہے وہ، انہوں نے کچھ اور بولا ہے مجھے بھول گیا میں، اتر ہے پتہ نہیں کون سا، وہ ٹپکائیں. پھر رات کو پیشانی پہ، صرف پیشانی پہ یوں کر کے ہاتھ مل لیں. وائٹ کپڑا ہو یا گرین کپڑا ہو، بلیک نہیں ہونا چاہیے. بلیک ہو گیا تو چڑیلیں آ جائیں گی. یہ بولا ہے بلیک نہیں ہونا چاہیے، وائٹ کپڑا ہو. یا مجھے حیرانگی ہوتی ہے لاہور والوں، کیا تمہارے اندر پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں کیا؟ دین کو تم لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے یار. یہ لاہور میں بیٹھتے ہیں صاحب. میں نے ایک دفعہ ان کے خلاف بول دیا تھا، اتنے لوگ دینداروں میں میرے خلاف بولا یہ فرعون بن گیا، یہ تکبر آ گیا اس کے اندر. کیا منجن کی کوئی تو انتہا ہوتی ہے یار. پھٹکری سے نظر کہاں لکھا ہوا ہے پھٹکری سے نظر اترے گی؟ پھینکے جاؤ بیٹھ کے. تو یہ وہی ہے دیندار طبقے میں، یہ مولانا ہے جن کی میں بات کر رہا ہوں، اس ٹائپ کے مولاناؤں کی. اوریجنل مولاناؤں کی بات نہیں کر رہا میں، ان کو بھی تو لوگ مولانا بولتے ہیں. پھینکتے رہو پھٹکری کو، یوں کرو پھر یوں لگا لو. ایک دفعہ کہا کہ تھوڑا سا آپ سرسوں کا تیل لیں، تھوڑا سا. اسٹائل اتنا پیارا ہوتا ہے، لوگ ہمیں کہتے ہیں ایک تو ان کا اسٹائل دیکھو، ایسے ہی پھینک رہے ہوتے ہیں بیٹھے. بھائی تم کیوں اسٹائلوں پہ مر رہے ہو؟ نیچرل جو وما انا من المتکلفین قرآن کے الفاظ ہیں، اے نبی ان سے کہہ دو میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اللہ کو تکلف پسند، جو آپ کے اوریجنل اخلاق ہیں ویسے ہی نظر آؤ. آپ بہت زیادہ اخلاق بھی آگے نہیں جاؤ، اتنا پھینک رہے ہو اور اتنی اسٹائل کر کے پھینک رہے ہو. پھینکو تو پتہ لگے کہ میں پھینک رہا ہوں. اسٹائل ایسا ہونا چاہیے. یہ جتنے بڑے بڑے پھینکو آ رہے ہیں ایسا اسٹائل ان کا دیکھیں. آپ ایسا کیجیے کہ ناف پہ ایک ہے، وہ سب سمجھ جائیں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں، نام لینا مناسب نہیں سمجھتا. رات کو تھوڑے سے اپنی سرسوں کا تیل ناک پہ لے لے، تھوڑا سا تیل سرسوں کا ناک. یہ ڈیفینس میں بیان ہو رہا تھا بھائی صاحب کا، وہ جو محترم ہے نا، ڈیفینس میں پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہیں، رکشے ٹیکسی والے بیچارے کم ہیں. یہ حال ہے ڈیفینس کے مینٹیلٹی کا. ہم جب شادیوں پہ بات کرتے ہیں تو پاگل ہو گیا ہے. حالانکہ ہم طلاق یافتہ اور بیوہ عورتوں جن میں تمہاری اپنی بیٹیاں بھی ہوں گی ان کو ٹھکانہ دلوا رہے ہیں. تو کوئی لاجک کی بات کرو میرے بھائی. اور وہ لاہور میں بھی پورا لاہور پاگل ہوا ہے. سرکار پھونکوں والی لندن پہنچ گئی، پاگل ہوئے میں لوگ، پھونک. ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ یار وہ پھونکوں والی سرکار نے ہمارے بابا کے دم کیا، وہ ٹھیک ہو گئے. اب بابا پاگل ہو گئے، ان کے پیچھے پیسے ہدیے نذرانے. وہ جے ڈاٹ نہیں ہے ان کے یہاں، جے ڈاٹ ہم غریبوں کے لیے جے ڈاٹ. ہاں اور مرمرے. پچھلے ہفتے کوئی مرمرے بھی، اچھی بات ہے بیچارہ، میں تو اس کے ہدیے کی قدر کرتا ہوں. تو ریوڑیاں بھی آ جاتی ہیں ایک ہدیے میں، کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے، میں تو بہت خوشی سے لیتا ہوں، ریوڑیاں ہوں یا مرمرے ہوں کوئی بات نہیں. لیکن ان کو آپ مرمروں پہ نہیں ٹہلا سکتے. یہ جو پھونکوں والی سرکار ہے، یہ بولے گی ہم نے تمہارا گھٹنا جوڑ دیا، ریوڑیاں دے کے جا رہا ہے. ان کو چیک چاہیے ہوتے ہیں، چیک، بلینک چیک، سمجھ رہے ہو، خالی چیک. کمائی کے دھندے ہیں لوگوں کے خاندانی قسم کے. تو ابھی گیا ہوا ہے وہاں جا کے پھونکے لگا رہا ہے. اور ایک صاحب ہے، بھائی تجھے تیری قسمت میں ویسے ہی شفا لکھی ہوئی تھی، اللہ کے بندے اتفاق سے پھونک اور وہ شفا آپس میں ٹکرا گئے. جیسے ٹرین کو آپ نے ہاتھ لگایا، چل پڑی، ہاتھ لگایا، رک پڑی. وہ تو ہاتھ لگانے سے تھوڑی چلی ہے یار، اتنی بڑی ٹرین کو کون دھکا دے سکتا ہے؟ اتفاق سے بات ہے. تو بعض لوگوں کی قسمت میں اس وقت شفا ویسے ہی لکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ اتفاق سے اس کی پھونک لگ گئی اسی وقت، وہ ٹھیک ہو گیا. وہ پاگل ہوا ہے اس کے پیچھے. وہ ہری پور کے صاحب ہیں، ایک ان کے جو جاننے والے وہ میرے دوست ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یار پاگل ہو گیا یہ آدمی، اس کے پیچھے اس کے ہدیے نذرانے اتنے، اور اس کو ویزے دلا رہا ہے اور کیا کچھ نہیں ہو رہا. تو مینٹیلٹی ہے یہ. مذہب کے نام پہ منجن ہے یا نہیں ہے؟ مذہب سکھاتا ہے یہ چیزیں تمہیں. یہ ہے، ان کو بھی تو لوگ مولوی ہی بولتے ہیں نا، دیکھنے میں تو ان کا بھی گیٹ اپ کیا ہے. تو اس لیے اس فیلڈ میں بہت فراڈ ہے، بہت فراڈ ہے.
تھوڑا نہیں ہے، بہت زیادہ. ابھی میں آج میرا پورا بیان ان فراڈیوں پہ ہی ہوگا، پورا بیان انشاءاللہ ان فراڈیوں پہ ہی ہوگا آج. تو سرسوں کا تیل میں اصل میں وہ بتا رہا تھا پہلے نا، وہ بیچ میں ایڈ آ جاتا ہے بیچ میں ایڈ آ جاتا ہے. تو وہ اسٹائل دیکھیں آپ، تھوڑے سے سرسوں کا تیل لے کے یہاں ناخنوں پہ تھوڑا تھوڑا تیل لگائیں، تھوڑا سا تیل یہاں تھوڑا تھوڑا لگا دیں. 75 بیماریوں کی شفا ہے اس میں. 75 بیماریوں کی تو فہرست ہی پیش کر دے، میں تجھے اپنا باپ مان لوں گا. 5-6 بڑی بڑی بیماریاں، وہ ٹیپ میں جاؤ گے تو پتہ نہیں کیا کچھ نکلے گا. 75 بڑی بڑی بیماریوں کی اس میں شفا ہے. پھینکے جاؤ. ناف میں تیل لگا لیا اور وہ ناخنوں پہ بھول گیا تھا، یہاں بھی ناخنوں پہ بھی تیل لگائیں. اسٹائل وہی ہوگا نا، ایسا نہ غلط اسٹائل سے پھر الٹا نقصان ہو جائے. یہاں ناخنوں پہ بھی تیل لگائیں، یہاں تیل لگا لیں، یہاں تیل لگا لیں، تھوڑا سا کھا لگا لیں ناف پہ. یہ چل رہا ہے یار. اور بڑے بڑے علماء بیت ہیں، ڈاکٹرز انجینئرز بیت ہیں، کہتے ہیں روحانیت ہے بھائی، روحانیت. کچھ بھی نہیں ہے، شیطانیت ہے، بکواس ہے. میں اس لیے بول رہا ہوں کہ دوسرے علماء بولتے نہیں ان کمبختوں کے خلاف. اتنا بڑا طبقہ گمراہ ہو رہا ہے. اسلام ان چیزوں کا نام نہیں ہے. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. قرآن واقعی خود پڑھ، جب تک نہیں پڑھو گے پتہ نہیں چلے گا قرآن میں کیا لکھا ہے. ہم لوگوں کو قطعاً نہیں روکتے قرآن سے، کہتے ہیں پڑھو قرآن. یہ مولویوں کے بارے میں یہ بھی اڑایا ہے کہ لوگوں کو قرآن سے روکتے ہیں. ابے ترجمے تمہارے باپ نے لکھے ہیں، مولویوں نہیں تو لکھیں گے قرآن کے ترجمے. 2 نمبر مولویوں میں اور 1 نمبر میں فرق کرو. 1 نمبر میں استغنا ہوگا، استغنا، سر اٹھا کے جیے گا، کبھی کسی کی جیب پہ نظر نہیں رکھے گا، بھوکا مر جائے گا، مانگے گا نہیں کبھی کسی سے. اور اگر اپنے ادارے کے لیے چندہ لے گا تو اس کی بھی عزت کے ساتھ کہ عزت پہلے ہے، چندہ کیا ہے بعد میں ہے. عزت کے ساتھ چندہ لینا تو جائز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چندہ لیا ہے. لیکن کبھی صحابہ کے دل میں خیال آیا معاذ اللہ نقل کفر نباشت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایسے معاذ اللہ چندہ مانگ رہے ہیں کہ ہماری طبیعتوں میں بوجھ ہونا شروع ہو گیا. نہ ترغیب دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بھائی یہ کام ہے، اس کے لیے جو دینا چاہے ختم، جو دے ٹھیک، نہیں دے تو کیا ہے، نہیں دے. گھر تک پہنچ جاتے ہیں. بعض مسجدیں شیش محل بن چکی ہیں، شیش محل، کام ہی نہیں ختم ہو کے دے رہا. امام صاحب مانگتے رہتے ہیں، بس کر دو خدا کے لیے، آپ کی مسجد بن گئی ہے، بہت بڑی ہو گئی ہے اور ضرورت نہیں ہے، نہ آتا، آنے دو یار، ان کو دوسروں پہ خرچ کرنے دو. اب آپ کی مسجد بہت بڑی ہو گئی ہے، بولے یار وہ غریب مسجد ادھر لے جاؤ پیسہ، یا رشتہ داروں پہ خرچ کر دو. اب نہ جی. ایک ادارے کو میں جانتا ہوں، کنسٹرکشن کے لیے ان کو 3 کروڑ کی ضرورت تھی. 3 کروڑ روپے ان کے پاس آ گئے اور اضافی بھی آ رہے ہیں. تو کمیٹی کا ایک ممبر تھا میرا جاننے والا، بڑا دیندار، اس نے کہا کہ اب ان کو بتا دو اس مد میں پیسے پورے ہو گئے ہیں، اس میں نہ دیں. اب نہیں بتا رہے، کہہ رہے جو آنا ہے آنے دو. یہ حرام ہے بھائی. آپ نے جس کام کے لیے پیسے لیے ہیں آپ اس کے علاوہ دوسرے کام میں کیوں استعمال کر رہے ہو؟ تو وقف کا مال ہے، حرام ہے آپ کے لیے کسی اور جگہ استعمال کرنا. نہیں جی آنے دو، تو کھلی ہوئی آنے دے. ہمارے یہاں سولر پلیٹوں کا کام تھا نا، 35 لاکھ کا خرچہ تھا. جیسے ہی مکمل ہوا ہے، جو لوگ آئے ہم نے کہا ختم. میں ان لوگوں کے نمبر بھی دے سکتا ہوں آپ کو. ہم نے کہا اب نہیں ضرورت، کسی اور مد میں خرچ کرنا چاہیں ٹھیک ہے. سولر میں سسٹم کیا ہو گیا ہے، کمپلیٹ. کل کسی نے کچھ پیسے دیے کہ سولر میں لگا دے، میں نے کہا بھائی ختم، سولر کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے. ایک صاحب نے بڑی اماؤنٹ دے دی، الحمدللہ وہ کمپلیٹ. کہہ رہے نہیں میں نے بھائی اب نہیں لگا سکتے ہم سولر میں، ہے ہی نہیں، جگہ ہی نہیں، کہاں سے لگائیں. لیکن میں اگر یہ حرام خوری کرنے آ جاؤں، میں کہوں لے آؤ، اس کو کیا پتا کہ یہ سولر میں لگ بھی رہا ہے، کون اتنا حساب لیتا ہے. تو بعض لوگ، سب نہیں بھائی، بعض لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. آنے دو جتنا آ جائے اچھا، بس جمع کرتے رہو خزانے بیٹھ کے. مرو گے بھائی ایک دن یہ سب یہیں چھوڑ کے جاؤ گے، چاہے مسجد کا چندہ ہو، چاہے مدرسے کا چندہ ہو، چاہے اپنا پیسہ ہو. آخرت کی فکر کرو. بعض ٹرسٹ ایسے ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا، بعض ٹرسٹ ایسے ہیں، میں ان کی پول پٹیاں آپ کے سامنے کھولوں آپ بے ہوش ہو جاؤ گے. یار یہ کر کیا رہے ہیں؟ کھربوں روپے کما رہے ہیں، اربوں نہیں، کھربوں روپے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور ایک اور بات یاد رکھو، زکوٰۃ کا پیسہ مدرسے اور مسجد کی تعمیر میں استعمال نہیں ہو سکتا، دین کی تبلیغ پہ خرچ نہیں ہو سکتا. ہم آزاد ہیں اور ہم کچھ کر نہیں پا رہے. اصل بات یہ کہ آزاد صرف غزہ کے لوگ ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں. آزاد اس کو نہیں کہتے کہ آپ کھا رہے ہوں، پی رہے ہوں، گھوم رہے ہوں. آزاد اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی پالیسیاں آپ کی مرضی کی ہیں یا کسی اور کی مرضی کی ہیں. اس وقت ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں
اور جتنے ہمارے ممالک ہیں بلکہ مسلمان اوور آل، ان کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی صحیح حدیث میں کہ تم سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگے، یعنی کوانٹٹی میں بہت زیادہ، مگر جیسے سمندر کا جھاگ ہے نا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ دور ہے یہ۔ اب ظاہر ہے جو بھی تھوڑا سا بھی درد دل رکھتے ہیں ان کے جذبات ہیں، اور بننے چاہیے جذبات ان ویڈیوز کو دیکھ کے کہ ہم کیا کریں۔ لوگ علماء سے بھی پوچھتے ہیں کیا کریں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا بہت واضح فتویٰ ہے کہ جو جتنے قریب ہے اس پر اتنا ہی جہاد فرض ہے۔ ان میں سب سے پہلے تو ان کے جو قریبی ممالک ہیں وہ، نہیں تو پھر ان کے قریب، اسی طرح سے جہاد فرض عین ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن انڈیویجولی انسان کیا کرے کہ آپ اکیلے طور پہ کہیں بھی جانے کی کوشش کریں گے، آپ کو بارڈر ہی کراس نہیں کرنے دیا جائے گا، آپ کی حکومت آپ کو بارڈر کراس کرنے دے گی، اگلا کنٹری آپ کو پکڑ لے گا۔ تو اس لیے جذبات میں کوئی الٹا سیدھا کام نہ کریں۔ لوگوں میں غیرت ہے، ایک جذبہ ہے جس کی وجہ سے وہ بائیکاٹ کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، غیرت لوگوں کو مجبور کر رہی ہے کہ ہم کیوں ان کی مصنوعات خریدیں، ہم کیوں ان کو فائدہ پہنچائیں، لیکن توڑ پھوڑ کا عمل نہ کریں۔ اس سے کوئی، اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں ہے اس توڑ پھوڑ سے، اس سے آپ کی اپنی املاک تباہ ہو رہی ہیں، اور آپ کے جو لوکل اس میں کام کر رہے ہیں ان بیچاروں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ تو یہ نہیں کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے تو غلط کرنا شروع کر دیں۔ اب ایک آپ کو یاد ہوگا ماضی قریب میں یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ ڈمپر، ان سے کچھ ایکسیڈنٹ ہوئے اور ان کی غلطی سے ہوئے، لوگوں نے پکڑ کے مارا کوٹا۔ اب اپنی یہ غصہ لوگوں نے ہر ڈمپر والے پہ نکالنا شروع کر دیا ہے۔ یہ تو غلط ہے بھائی، وہ بھی انسان ہے، اس کو بھی کمانے کا حق ہے۔ یہ تو نہیں کہ کوئی بھی ڈمپر والا گزرے گا، پھر فیک کچھ ایسی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں جو اس میں غلط کمنٹس لوگوں کے ہوتے ہیں۔ اب ڈمپر کے سامنے بائک ہے، اس نے بائک اڑا دی، بائک پہ بندہ نہیں ہے، وہ اس کو روکنے کے لیے، کیونکہ روکیں گے اور چلائیں گے تو وہ تو بھاگے گا نا۔ پھر اس پہ ویڈیو یہ بنائی کہ دیکھو موٹر سائیکل والے کو کچل کے چلا گیا۔ میں نے جب وہ ویڈیو دیکھی میں بھی بہت حیران کہ یار یہ تو اس کو تو پکڑنا چاہیے تھا۔ بعد میں پتا چلا وہ اس کو روکنے کے لیے بائکیں، اسے راستہ بلاک کیا ہوا تھا اس کا، تاکہ اس کو گھیر کے ڈمپر کو جلا دیں۔ بھائی وہ ڈمپر جلنے سے کس کو نقصان ہوگا؟ تو جو غلط کر رہا ہے اس کے خلاف بائیکاٹ کرو، جو نہیں کر رہا اپنی غصہ، یہ تو نہیں کہ آپ کو ظالم نہیں مل رہا تو مظلوم ہی کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیں آپ، یا جو ظالم نہیں ہے اس پہ اپنا غصہ نکالنا شروع کر دیں۔ یہ جذباتیت سے ہٹ کے ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو غزہ کا ظلم، ساری دنیا اس درد میں ان کے ساتھ شریک ہے، اور سب غمزدہ ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ سینے میں صرف چند لوگوں کے دل ہے، باقی سارے پتھر دل ہیں، سب روتے ہیں راتوں کو، اللہ کے سامنے مانگتے بھی ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں۔ لیکن ہم اگر صحیح نہیں کر سکتے ان کے لیے تو غلط کم از کم نہ کریں، ہم غلط نہ کریں، ہم ان کے لیے ایسا کام نہ کریں جس سے ہم اور برباد ہو جائیں۔ اس وقت اسرائیل کی سازش کیا ہے؟ اسرائیل کی سازش ہے جتنے بھی اسلامی ملک ہیں ان میں جو رہی صحیح طاقت ہے اس کو ختم کیا جائے۔ تو آپ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ آپ سے اگر صحیح نہیں ہو رہا تو آپ غلط کرنا شروع کر دیں۔ میں نے بہت کوشش کی ہے ابھی ماضی قریب میں کہ کسی طرح ہم وہاں تک امداد پہنچائیں۔ تھوڑا بہت اللہ نے سینے میں ہمیں بھی دل دیا ہے، ہر شخص کا آپ کے دل میں، سینے میں زیادہ مضبوط دل ہوگا یا زیادہ رحم دل ہوگا، تھوڑا بہت تو ظاہر ہے ہم بھی مسلمان ہیں، انسان ہیں۔ تو میں نے کوشش کی کسی طرح ہم ان تک مدد پہنچائیں۔ میری تو ایک فاؤنڈیشن بھی بن چکی ہے، میں نے کلپ بھی ریکارڈ کروایا کہ بھائی کچھ نہیں کر سکتے تو جو زخمی ہیں، جو بھوکے ہیں، ان کو کھانا تو کھلائیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے تو پیسوں سے تعاون کر لیں ان کے ساتھ۔ تو میں نے بھیجی ہے بہت، الحمدللہ بہت جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے ان کے لیے ان کی مدد بھیجی ہے، جتنا ہم سے ہو سکا۔ یہ سب لیگل وے میں کام ہوتا ہے، اللیگل کام ہم کر نہیں سکتے۔ اللیگل کام ایک دفعہ ہوتا ہے، اس کے بعد زندگی بھر کے لیے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، پھر جیلیں ہو جاتی ہیں اور پابندیاں لگ جاتی ہیں۔ تو ایسا اللیگل کام آدمی کیسے کرے جو اس کے بعد کسی کام کے قابل ہی نہ رہے؟ تو لیگل وے میں ہی کام ہم کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہمارے اندر استطاعت نہیں ہے۔ باقی دکھ میرے بھائی سب کو ہے، ہمیں بھی ہے، آپ کو بھی ہے، اور ہونا چاہیے۔ یہ ایمان کا آخری حصہ ہے کہ انسان کو دل میں تکلیف تو ہو۔ اور ایک بات، ان نا امیدی کی باتوں میں ایک امید کی بات ہے۔ دیکھو اتنا سا علاقہ ہے اور کیا کچھ ظلم ان کے اوپر ہو رہا ہے، لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ میں نے
جو جنگی امور کے ماہرین ہیں ان سے سنا ہے کہ کبھی بھی فضائی بمباری کر کے نا کسی علاقے پہ قبضہ نہیں کیا جا سکتا. فضائی بمباری کر کے ہمیشہ اس کے لیے زمینی فورس چاہیے ہوتی ہے, جو آرمی چاہیے ہوتی ہے جو زمین پہ جائے. تو جہاں زمین کا معاملہ آتا ہے وہاں ان بدبختوں کو شکست ہوتی ہے. زمینی فورس کا جہاں, کیونکہ جو تیار ہے موت کے لیے اس پہ فتح ممکن نہیں ہے, اس کو نہیں فتح کیا جا سکتا. ایسا لگتا ہے کہ یہ معاملہ اب جائے گا تیسری جنگ کی طرف, جنگ عظیم کی طرف, تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جائے گا یہ معاملہ. کیونکہ انہوں نے اگر دبنا ہوتا تو وہ بہت پہلے دب چکے ہوتے. وہ کہہ رہے مار دو بھائی, سب کو مار دو. تو یہ ہماری آزمائش ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ایسے موقع پہ. وہ تو جنگ جیت چکے ہیں. جیتنا کسے کہتے ہیں بھائی, ان کے بس میں جو تھا انہوں نے کر لیا ہے. کتنی بربریت, اور اسلام دنیا میں بہت تیزی سے پھیلنا بھی شروع ہوا ہے ظلم. اور دیکھو کافروں میں بھی کچھ درد دل رکھتے ہیں, سارے ایک جیسے کافر نہیں ہوتے. ناروے میں, یورپ میں اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ اتنی سی ایک جماعت ہے, بڑی بڑی طاقتیں مل کے ان کو قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, اور کتنے مہینے ہو گئے وہ قبضہ نہیں کر سکے. تمام تر صلاحیتیں جھونک دی انہوں نے وہاں پہ, لیکن ایک بال زمین پہ قبضہ نہیں کر پا رہے ہیں وہ. تو یہ ساری دنیا اندھی نہیں ہے بھائی, دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی فریاد سنے, ہماری فریاد سنے. اللہ ان کو اس ظلم سے نجات عطا فرمائے. اور قرآن میں اللہ نے یہودی کے بارے میں کہا ہے یسعون فی الارض فسادا, یہ زمین میں فساد مچاتے رہیں. یہودی بھی سارے ایک جیسے نہیں ہیں, ان میں بہت سے یہودی بھی نیوٹرل ہیں, وہ نہیں اسرائیل کی ان باتوں کو پسند کرتے. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی یہودی ملے آپ اس کو مارنا کوٹنا شروع کر دو. سارے ایک جیسے نہیں ہیں. جب یہ سربیا کی جنگ ہو رہی تھی, بوسنیا کی جنگ, جس میں سربی لوگ لڑ رہے تھے اور بوسنیا کے لوگوں سے, تو جو ظلم بوسنیا میں ہو رہا تھا, تو جو وہاں ٹرسٹی تھے جو مدد کر کے لیے گئے ہوئے تھے, انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس ظلم کے خلاف بہت سے عیسائیوں نے آواز اٹھائی تھی یہ غلط ہو رہا ہے. اور پراپر عباس نے تو خودکشیاں کر لیں کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے. تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم ہو یا یہودی ہو آپ اس کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں. بہت سارے یہودی اس کے خلاف ہیں, جو صہیونیوں کے خلاف ہیں بہت سارے. ایک مخصوص طبقہ ہے جو دنیا میں ڈکٹیٹر بنا ہوا ہے, دنیا کا باپ بنا ہوا ہے, اور وہ کسی کی نہیں سن رہا. وہ طاقت کے نشے میں ہے, اس نے بڑی بڑی طاقتوں کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے, اور وہ قرآن کی پیشگوئی پوری ہو رہی ہے کہ یہ زمین میں کیا کریں گے, فساد مچائیں گے. اور ہمارے پاس قرآن کی واضح ہدایات ہیں. قرآن میں اللہ نے کہہ دیا ضربت علیہم الذلہ, ان پر ذلت مسلط کر دی ہم نے. تو کتنی بڑی موٹیویشن ہے ہمارے لیے. اللہ کہہ رہے ہیں میں نے ان بدبخت یہودیوں پہ جو یہ کچھ ظلم کر رہے ہیں ان پہ ذلت مسلط کر دی ہے قیامت تک کے لیے. سوال پیدا ہوتے ہیں تو بڑے طاقتور ہیں, یہ تو بمباری کیے جا رہے ہیں, کوئی ان کا ہاتھ نہیں روک پا رہا ہے, بے بس ہو چکے ہیں سب لوگ. تو دیکھو مفسرین نے لکھا ہے اور مورخین نے لکھا ہے کہ یہودیوں پہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی مسلط رہا ہے جنہوں نے ان کو عبرتناک مزہ چکھایا ہے, عبرتناک سزا دی ہے. تو یہ جو وقتی عزت ہے نا, یہ بہت بڑی ذلت کا پیش خیمہ ہے. جب بہت زیادہ کسی کو ذلیل کرنا ہوتا ہے نا, تو اسٹیج پہ لا کے ذلیل کیا جاتا ہے, اس کو گھر میں نہیں مارا جاتا, اس کو لایا جاتا ہے پبلک میں, عزت دی جاتی ہے. دیکھو ایک آدمی دولہا بنا ہوا بیٹھا ہو اسٹیج پہ دلہن کے ساتھ, اور پولیس آ جائے اس کو اریسٹ کر کے لے جائے, کہتا ہے وہ کیا کہے گا یار اس موقع پہ یہ کام نہ کرتے, گھر میں کر لیتے. تو اللہ ابھی ان کو وقتی طور پر اللہ نے عزت دی ہے, تاکہ اب جو ان کو چپت پڑے گی نا, یہ قیامت تک انشاءاللہ اٹھ نہیں پائیں گے. تو پھر قربانیاں دینی پڑتی ہیں, اس کے لیے قربانیاں ہوتی ہیں. تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون, ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو غافل مت سمجھو, وہ دیکھ رہا ہے. وہ ہمیں بھی آزما رہا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اس موقع پہ, اور وہ ہمارے حکمرانوں کو بھی آزما رہا ہے. اللہ تنہا نہیں چھوڑے گا ان کو. اللہ ان کو جب چھوڑ دیتا ہے جب وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں. ان کے حوصلے بلند ہیں بھائی. اتنے ایسا کچھ ہونے کے بعد کون ڈٹتا ہے اپنی جگہ پہ, کون رہتا ہے بھائی اتنا کچھ ہونے کے بعد. تو خلاصہ میری بات کا یہ نکلا کہ بھائی ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں, جو نہیں کر سکتے وہ, اگر ہم کچھ صحیح نہیں کر سکتے تو غلط نہ کریں. ہم ایسا کام نہ کریں جو جس کا رزلٹ غلط ہو. لوگ ان چیزوں پہ بھی اعتراض کر رہے ہوتے ہیں. کوئی کسی کے ولیمے کی دعوت میں بریانی کھا رہا ہے, دیکھو غزہ میں کیا ہو رہا ہے, یہ یہاں بیٹھ کے بریانی کھا رہا ہے. کوئی کہیں تفریح پہ نکلا ہوا ہے تو غزہ میں کیا ہو رہا ہے, یہ تفریح پہ نکلا ہوا ہے. کوئی کسی دکان کی اوپننگ کر رہا ہے, غزہ میں کیا ہو رہا ہے, یہ اوپننگ کر رہا ہے. ان باتوں میں کیا رکھا ہے میرے بھائی؟
دنیا کے تو سارے کام چلتے رہیں گے. وہی بات ہے, حضرت خالد ابن ولید جنگ کے بعد جو ہے نا وہ کہیں نکاح کرنے لگے تو کسی نے حضرت عمر کو خط بھیجا کہ ادھر مسلمان جہاد میں لگے ہوئے, خالد ابن ولید نے ایک اور شادی کر لی. اور خالد ابن ولید کو حضرت عمر نے خط لکھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے شادی کرنے سے نہ کرنے سے اگر مسلمانوں کو فائدہ ہوتا تو میں نہیں کرتا, جو میری ڈیوٹی ہے کہا کہ وہ تو میں پوری کر رہا ہوں. تو یہ تو دنیا کے سارے کام چلتے رہیں گے. اگر لوگ کاروبار چھوڑ کے بیٹھ جائیں, کھانا پینا چھوڑ دیں, تو کیا اس سے غزہ کے لوگوں کو فائدہ تھوڑی ہوگا؟ اس سے اور ڈپریشن میں جائیں گے, اور جو ہم کچھ کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کر پائیں گے. تو اس لیے یہ فضول باتیں کر کے ایک دوسرے کو لانتے کرنا, برا بھلا کہنا, یہ کام چھوڑ دینا چاہیے.